ایسے ہی جو شب برات میں کچھ لوگ پٹاخے چھڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہوئے مسجدوں میں نظر آتے ہیں، کچھ لوگ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اجتماعی طور پر قبروں پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہ وہ جا رہے ہیں ایک دم عید سی منا رہے ہوتے ہیں، خوشی سی، نئے نئے کپڑے پہن کے، پرفیوم لگا کے، ٹولی بنا کے قبروں پہ جا رہے ہیں سگریٹ پینے کے لیے۔ وہاں بھی قبر پر کیوں جا رہے ہیں؟ اسموکنگ کرنے کے لیے۔ جو لوگ لڑکے چھپ چھپا کے کرتے ہیں نا، جو کسی کے سامنے نہیں کرتے، تو ان کے لیے تو سب سے اچھا ان کا جو باور سسٹم ہے نا زبردست والا، تو ان کا وہی قبرستان علاقہ ہوتا ہے کہ ادھر چلو جنگل میں، ادھر کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں آئے گا، ہم لوگ آرام سے، اور عاشق بھی جو ملیں گے کہاں ملیں گے؟ قبرستان کے کونوں میں بیٹھے ہوئے، بیٹھ کر فون پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا سے بیزاری ہوتی ہے۔ تو قبر پہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آخرت کی یاد آئے۔ اور ہم کیوں جا رہے ہیں؟ دنیا میں پڑھنے کے لیے۔ تو یار کچھ تو سوچو، نبی کے دین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیغامات کا کچھ تو لحاظ رکھو کم سے کم۔ اب پٹاخے چھٹاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یار یہ پٹاخوں سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ دوسروں کی نیندیں حرام کر رہے ہو۔ شادی بیاہ میں کوئی انسان پٹاخے چھڑا رہا ہے، کوئی شب برات میں چھڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بھائی یہ اسلام نہیں ہے۔ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار بتاؤ یہ کیا، یہی اسلام ہے؟ اسلام کیسے اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم نے کھانا کھا لیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اس پڑوسی کے بارے میں پوچھے گا، چاہے وہ پڑوسی یہودی ہو، منافق ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آپ بغیر اس کے بھوکے رہتے ہوئے، آپ بغیر اس کو کھانا کھلائے کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو یار جو اسلام کے معنی ہے سلامتی، تو جو اسلام آپ کو اتنا زبردست طرح سے احتیاط بتا رہا ہو تو وہ آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ پٹاخوں کے ذریعے پٹاخے چھڑا کے اور آپ دوسروں کی نیندوں کو حرام کریں، یا ایسے ڈی جے بجائیں کہ جس سے کسی کو ہارٹ اٹیک آیا جا رہا ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، کسی کے بچے اٹھے جا رہے ہیں، کوئی سہما جا رہا ہے۔ جب اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ مسجد کے ساؤنڈ اور آواز کی اتنی آواز نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے محلے کو جائیں اور ایک دم سے آواز گونجنے لگے۔ کمپٹیشن چل رہا ہے نا مائک میں بھی، کہ اگر تمہارے یہاں 4 ہارن بندے ہوں گے تو ہمارے یہاں 5 ہوں گے۔ بھئی اذان آپ کو سنانا ہے اپنے محلے والوں کو، تو اتنا رکھو کہ آپ کے محلے والے اس اذان کی آواز کو سن لیں، اور اس میں بھی احتیاط رکھ کے پھونک لیں مائک میں، ایک بار کھٹکھٹا لیں مائک کو کہ سننے والوں کے کان میں پہلے کھٹ کھٹ کی آواز پہنچے اور وہ سمجھ جائیں کہ آذان ہونے والی ہے۔ تو جو اسلام اتنی احتیاط بتاتا ہو وہ آپ کو شب برات میں آپ کو پٹاخے چھڑانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کہاں سے آ گئی یہ ساری باتیں؟ یہ رسومات، ان سے خدا را اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ جو ثواب سمجھ کے ہم کر رہے ہیں نا، خدا کی قسم یہ وبال جان بن جائے گا۔ ہمیں عبادت کرنا چاہیے، شب برات میں ہمیں اللہ رب العالمین سے زیادہ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اچھا ایک چیز اور غلط ہے، شب برات کا موقع آتا ہے تو وہ پرچے بڑے بڑے چھپ کے آتے ہیں کہ یہ نمازیں ایسے پڑھ لو اور تمہاری ساری زندگی کی نمازیں معاف۔ نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 رکعت پڑھ لو ساری زندگی کی تمہاری قضا نماز معاف ہو جائے گی، ایسی کوئی نماز اسلام میں شریعت نے ہم کو نہیں دی ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لو اور آپ کی ساری زندگی کی نماز کیا ہو، ختم ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا۔ بھئی آپ سوچ کر دیکھو، آپ نے کسی سے 10,000 روپے ادھار لیے، 1 سال کے بعد اب آپ کا ارادہ ہے اس کو واپس کرنے کے، آپ کو ہوا کہ چلو بھائی اس کے 10,000 واپس کر دیں، تو آپ اس کو 2,000 روپے پکڑاؤ اور کہو کہ بھائی بس ہمارا قرضہ ادا ہو گیا، ہو جائے گا؟ جب اس کے قضا کی ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو پیسے لیے ہیں نا وہ آپ اس کو واپس کر دو۔ تو چھوٹی آپ کی 10 سال کی نمازیں ہیں اور آپ 2 رکعت پڑھ کے کیسے اس کی پورتی کر سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان نماز پڑھنا بھول جائے یا اس کو نماز کا وقت نکل جائے، کاموں میں مشغول ہو جائے، تو اس نماز کا کفارہ یہ ہے، اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً اس نماز کو ادا کر لیا جائے۔ یعنی نماز قضا ہو جائے نا تو اس کی ادا کا طریقہ کیا ہے کہ بس اس کو پڑھا جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ تو اب یار ایسی نمازیں جو لانچ ہو رہی ہیں کہ پرچوں پہ لکھ کے آ رہی ہیں کہ یہ کر لو اتنا بڑا ثواب، یہ کر لو ساری زندگی کی نمازیں معاف، تو یار ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے نا بھئی، ہمیں تو حضور کی زندگی دیکھنا ہے۔ قیامت کے دن پرسش کس کے بارے میں پوچھی جائے گی؟ نبی کے دین کے بارے میں، تو اسے فالو کرو۔ الگ الگ جو چیزیں آ رہی ہیں ان وظائف پر دھیان نہ دیتے ہوئے شریعت نے جو وظیفے بتائے ہیں ان پر عمل کرو۔ تو شب برات میں بس
استغفار، اللہ کے سامنے توبہ، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ خاص ہو، خاص کوئی عمل نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خوشی منانے کا دن ہے۔ بھائی آپ جب بھی ہو نا آپ استغفار کریں، اور اس کو خاص سمجھ کر نہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ جب بھی ہم کریں تو اللہ کے لیے یہ عمل ہم کریں گے تو یہ ہمارے لیے خاص ہے۔ تو استغفار کرنا، جتنی چاہیں نوافل پڑھیں، جتنی چاہیں تسبیحات پڑھیں، لیکن یہ سمجھ کے کہ شاید یہ قرآن حدیث نے ہمیں حکم دیا ہے، ایسا سمجھ کے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بس جو شریعت نے بتایا ہمیں وہ کرنا چاہیے نا، یا اپنی طرف سے کرنا چاہیے۔